میں بنی تھی اور جس کی ذمہ داری، تو اس کا ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے چند مہینوں سے اس میں کچھ ایسی پیش رفت ہوئی ہے جو یقیناً حوصلہ افزا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسکروٹنی کمیٹی جو مارچ 2018 میں بنی تھی اور جس کی ذمہ داری تھی کہ یہ 1 مہینے میں اپنا کام مکمل کرے، تو ان کو تقریباً 4 سال لگ گئے، اور وہ پوری تاریخ میں بیان کرتا رہا ہوں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے اور آپ سب سے کہ اس کی کیا وجوہات تھی۔ جولائی 2018 میں جب اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ آیا تو وہ ہم سے خفیہ رکھا گیا، اور اس میں بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ جب 4 سال تقریباً ہو گئے تو جنوری اس سال 4 تاریخ کو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ دونوں فریقوں سے شیئر کی گئی، یعنی پاکستان تحریک انصاف سے اور مجھ سے، اور الیکشن کمیشن نے اس وقت یہ حکم دیا کہ آپ اس اسکروٹنی کمیٹی پہ اپنے جو بھی آپ کے کامنٹس ہیں، ریویوز ہیں، وہ آپ الیکشن کمیشن میں داخل کریں۔ اس عمل میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً 2.5 مہینے لے لیے، اور مختلف وہی جو بہانے وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، 2 درخواستیں بھی ڈالیں، اور ان درخواستوں کا مقصد یہ تھا کہ 7.5 سال بعد کیس کا جو مدعی ہے یعنی میں، اس کو کیس سے الگ کیا جائے، اور جو رپورٹس آئی ہیں مختلف جو اسکروٹنی کمیٹی نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اس کو اکبر بابر سے خفیہ رکھا جائے۔ تو یہ تمام معاملات پھر الیکشن کمیشن نے 18 جنوری کو تمام ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے حوالے کرنے کا حکم دیا، اور کسی قسم کے کوئی خفیہ جو معاملات ہیں اس کو رکھنے سے اس درخواستوں کو مسترد کیا جو پاکستان تحریک انصاف کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر مارچ کی 15 تاریخ کو بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس پہ اپنے کامنٹس جمع کرائے، اور وہ جمع کراتے وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ اکبر بابر سے شیئر نہ کیے جائیں، اور الیکشن کمیشن نے پھر ان کا یہ جو مطالبہ تھا اس کو مسترد کیا، اور ان کے جو جواب ہیں جو انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کے رپورٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے جو جواب ہے وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹ ہے جو آج میں اس کے کچھ ایک اہم پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے مزید پہلو بھی سامنے آئیں گے۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں جو انکشافات ہیں یہ اکبر بابر کے الزامات نہیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جو انہوں نے رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہے 15 مارچ کو، یہ اس سے حاصل کردہ حقائق ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں، اور ان کی نہ صرف فارن فنڈنگ کیس بلکہ شاید پاکستان کی سیاست پہ بھی اس کے بڑے اثر پڑیں گے۔ تو میں جو رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ہے اس میں جو آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 11 اکاؤنٹ جو کہ اسٹیٹ بینک کے احکامات کے ذریعے الیکشن کمیشن میں آئے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اکاؤنٹس ان نون اکاؤنٹس ہیں، یعنی ہم نے ان نون کے حوالے سے اور تو بات سنی تھی کہ لوگ ان نون غائب ہو جاتے ہیں، ان نون ہو جاتے ہیں، لیکن ان نون اکاؤنٹس کی شاید پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل کیے گئے، جس کو 4 سال اسکروٹنی کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف نے تسلیم کیا کہ ان کے اکاؤنٹس ہیں، آج 15 مارچ کو جب انہوں نے رپورٹ جمع کرائی تو انہوں نے 11 اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور لا تعلقی کا جو اظہار کیا میں آپ سے وہ تمام چیزیں شیئر بھی کروں گا جو ڈاکیومنٹس کے وہ ریلیونٹ پیجز ہیں 11 اور 12واں پیج بھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو دستاویز جمع کیے اس میں پیج نمبر 112، 113، 118، 120، 132، 144، 157، 159، 169، 178 and 199 پیجز پہ یہ 11 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے، جس کو وہ اب ان نون اکاؤنٹس لا تعلقی کے اظہار کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس جن لوگوں نے یہ اکاؤنٹس کھولے، اس کو آپریٹ کیا اور اس میں پیسے آئے پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس جن کو ابھی یہ ڈس اون کر رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ these individuals was not authorized by competent authority for opening of bank accounts, therefore this bank account was operated without the knowledge of PTI۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اکاؤنٹس
11 اکاؤنٹ سے نہ صرف وہ لاتعلق ہیں بلکہ جن لوگوں نے یہ اکاؤنٹ کھولے, اس کو آپریٹ کیا, یہ عملاً غیر قانونی اللیگلی یہ اکاؤنٹس کھولے گئے, آپریٹ کیے گئے, اور اس میں جو پیسہ آیا اس سے بھی پی ٹی آئی لاتعلقی کا اظہار کرتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان اکاؤنٹس میں تقریباً 23 ملین روپیز پی ٹی آئی کے مرکزی اکاؤنٹ سے ان اکاؤنٹس میں گئے, اور 57 ملین روپیز ان اکاؤنٹس میں پاکستان اور بیرون ملک سے آئے, لیکن پی ٹی آئی اس سے لاتعلقی کا اظہار کرتا ہے. اب سب سے اہم ترین بات ہے کہ اس رپورٹ میں جو پی ٹی آئی نے خود جمع کرائی, یہ جو اکاؤنٹس ہیں جن کو آپریٹ کرتے تھے وہ کون لوگ ہیں, جن کو پی ٹی آئی نے آج اپنی دستاویز کے ذریعے جو الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ غیر قانونی اکاؤنٹ سے, کیونکہ ان کا ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آفیشیل پی ٹی آئی, جبکہ اسٹیٹ بینک یہی اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سمجھتے ہیں, اور انہوں نے 4 سال اس کو تسلیم بھی کیا. کون لوگ ہیں جو ان اکاؤنٹس کو کھولا اور اس کو آپریٹ کیا؟ اسپیکر قومی اسمبلی مسٹر اسد کیسر, گورنر کے پی کے مسٹر شاہ فرمان, گورنر سندھ مسٹر عمران اسماعیل, سینئر منسٹر پنجاب میاں محمود رشید, فارمر پریزیڈنٹ پی ٹی آئی پنجاب لیٹ احسن رشید. یہ احسن رشید پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن سے ہیں. میں جانتا ہوں, اللہ ان کو بخشے, کہ انہوں نے بڑی محنت کی پارٹی میں, اور جب وہ سعودی عرب میں ہوتے تھے وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے. آج ان کو بھی اس کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ جو اکاؤنٹس کو وہ آپریٹ کرتے تھے پی ٹی آئی نے اس سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے سندھ میں سمر علی خان, سابقہ پی ٹی آئی ایم پی اے شاہد سندھ سے سیما ضیاء, پی ٹی آئی ایم این اے سندھ مسٹر نجیب ہارون, مسٹر جہانگیر رحمان جو پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے سابق صدر بھی تھے, مسٹر خالد مسعود جو پی ٹی آئی کے پی کے سابق جنرل سیکرٹری تھے, ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر لیٹ نعیم الحق صاحب, مسٹر ظفر اللہ خٹک. یہ کوئی 12 نام میں نے آپ کو گنے, اس کے علاوہ اور نام بھی ہیں. اور میں آپ کو وہ جو پی ٹی آئی نے جو اپنے اس ریکارڈ میں جو لکھا ہے, ہر بینک اکاؤنٹ کا نام, بینک اکاؤنٹ کا نمبر, اور ساتھ وہ کیا لکھتے ہیں. مثلا یہ ایک اکاؤنٹ ہے بینک اسلامی کا جس کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہے, یہ لکھتے ہیں پی ٹی آئی کیریڈ آؤٹ اے ڈیٹیلڈ انالیسس اینڈ ریویو آف دی انفارمیشن اینڈ بینک اسٹیٹمنٹس. It was identified that the subject account was opened by the following individuals: Asad Kaisar, Zafrullah Khan Khattak, Hamadul Haq, Shah Farman. These individuals were not authorized by competent authority for opening of bank account. Therefore, this bank account was operated without the knowledge of PTI. یعنی اب یہ جو تمام لوگ ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے اپنے طور پہ تحریری طور پہ الیکشن کمیشن میں یہ جمع کرایا ہے کہ ان 11 اکاؤنٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان لوگوں نے جن کا میں نے ابھی لسٹ آپ کو پڑھ کے سنائی, اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں, یہ با اختیار نہیں تھے, ان کی اجازت نہیں تھی. عملاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام اکاؤنٹ جو ہیں یہ غیر قانونی طور پہ یہ کھولے گئے, آپریٹ کیے گئے, اور اس میں جو پیسہ آیا پاکستان اور بیرون ملک سے وہ پیسہ اس کے پی ٹی آئی جواب دہ نہیں ہے. یہ انہوں نے لکھ کے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا ہے. تو یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے, اور میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اور اس کی لیڈرشپ نے جب یہ ڈاکومنٹ جمع کرایا تو اپنی ہی ٹاپ لیڈرشپ پہ فرض جرم عائد کر دیے کہ انہوں نے ایک غیر قانونی عمل میں وہ شریک تھے, اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اہم ترین آئینی عہدوں پہ آج فائز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف نہ صرف الیکشن کمیشن نوٹس لے, اور ان سے جواب طلبی ہونی چاہیے کہ آپ کی اپنی جماعت لکھ کے الیکشن کمیشن میں کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے نام پہ یہ اکاؤنٹس یہاں کھولے تھے جس کی آپ کو اجازت نہیں تھی, جس کو آپ کو آپریٹ کرنے کا اختیار نہیں تھا, جس میں جو پیسے آئے اس سے وہ لا تعلقی کا اظہار کریں جو پاکستان اور بیرون ملک سے آئے. تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تمام لوگ, اسد کیسر, شاہ فرمان, اس کے علاوہ عمران اسماعیل
اور جو یہ لوگ جو اس وقت آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہیں، جس کو ان کی اپنی پارٹی نے ایک غیر قانونی عمل میں الزام ان پہ لگایا ہے اور لکھ کے دیا ہے الیکٹرل باڈی کو، کانسٹیٹیوشنل باڈی کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، وہ استعفیٰ دیں. نہ صرف وہ استعفیٰ دیں بلکہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ یہ غیر قانونی کام وہ کیسے کرتے رہے اتنے عرصے. دوسری بات، پی ٹی آئی کی جب یہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ آئی اور اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں میرے تمام جو الزامات تھے وہ ثابت ہو گئے، یعنی $7+ ملین کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی، یعنی 0.8 بلین روپیز کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی، اکاؤنٹس کو کنسیل کیا گیا، اکاؤنٹس کو چھپایا گیا. اور اب یہ دیکھیے یہ جو تازہ ترین انہوں نے کام کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی راستہ، جب دیکھا کہ اکاؤنٹس تو کنسیل ہوئے ہیں، اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے اکاؤنٹس کو ڈس اون کر دیا اور اپنی سینئر قیادت پہ الزام لگایا کہ وہ اس غیر قانونی عمل میں شریک تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے. جو عمران خان مغرب کی مثالیں دیتے تھے، جو کہتے تھے کہ اتنی معمولی بات پہ وزیر اعظم استعفیٰ دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اب آپ کی کوئی مورل وہ رائٹ نہیں ہے ٹو کنٹینیو ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور دا چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف. آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے، آپ کو راستے سے ہٹ جانا چاہیے. اور میں یہ پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا میگا فنڈنگ سکیم ہے اور اس کے اب تانے بانے پھیل رہے ہیں. ایک کوئی پوچھے گا کہ جی کوئی ایسا کر سکتا ہے جو اپنی جماعت اور اپنی جماعت کی قیادت پہ اتنے سنگین الزام لگا دے اور کہے کہ آپ نے اس غیر قانونی عمل کا حصہ تھے کہ آپ نے اکاؤنٹس کھولے تھے؟ تو اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی ان کی حقیقت عوام کے سامنے لا رہی ہے. یہ اس کیس میں بہت سارے معجزات ہوئے ہیں، میریکلز ہوئے ہیں. مثلا جو ہمارے وکیل ہیں سید احمد حسن شاہ اور ان کے اسسٹنٹ بدر اقبال چودھری 7 سال سے وہ یہ کیس لڑ رہے ہیں. 7 ریٹ پٹیشنز ہائی کورٹ میں انہوں نے مقابلہ کیا، درجنوں ان کی اپلیکیشنز، ابھی تازہ ترین 2 اپلیکیشنز. آج تک انہوں نے مجھ سے 1 پیسہ نہیں لیا اور وہ صرف اپنی کنوکشن اور اپنی دوستی میں انہوں نے وہ معیار سیٹ کیا. یعنی ایسے وکیل بھی پاکستان میں موجود ہیں اور وکالت کو انہوں نے اس کا درجہ بڑھایا. اسی طرح میرے ساتھ بیٹھے ارسلان وردک صاحب، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. میں ان کو نہیں جانتا تھا. جب اپریل پچھلے سال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ حکم دیا کہ آپ 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ذریعے جو پی ٹی آئی کے جو دستاویزات ہیں اس کی آپ اسکروٹنی کریں، ہمیں وہ کاپیاں نہیں دی گئیں، ہمیں اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی. انہوں نے جس تندہی سے وہ کام کیا اور ان کی ٹیم نے جس مطلب ڈیٹیل میں گئے، یہ رپورٹ کا جو تجزیہ ہے یہ بھی انہوں نے کیا ہے. یہ بھی ایک غیبی امداد تھی کہ ایسے لوگ ملتے گئے، کارواں بڑھتا گیا اور حقیقت سامنے آئی. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سچائی کے سامنے کوئی روک سکے. 7 سال سے زیادہ ہو گئے، اب یہ سچائی یہ خود سامنے لا رہے ہیں. اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ خود یہ اپنے پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے لٹرلی انڈائٹ کر دیا ہے کہ وہ انہوں نے ایک بہت بڑا غیر قانونی فعل کام کیا ہے اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور وہ اکاؤنٹس کھولے گئے، آپریٹ کیے گئے، اس میں پیسہ آیا اور پی ٹی آئی آج ان تمام اکاؤنٹس کو ڈس اون کر رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان لوگوں کا کیا حق بنتا ہے کہ یہ بڑے بڑے آئینی عہدوں پہ بیٹھیں. جیسے میں نے کہا کہ اب ہم الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کریں گے کہ چونکہ یہ رپورٹ ان کے پاس جمع ہو چکی ہے اور یہ تمام حقیقت ان کے سامنے ہے تو اس کا نوٹس لیں اور ان سے جواب طلبی کریں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ضرور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس 31 مارچ کو اگلی پیشی ہے، ہم انشاءاللہ 31 مارچ کو اپنی تمام جو آرگومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کمیشن سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اب وہ اس کیس کو ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. کیونکہ 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں اس وقت انتشار ہے، یہ انتشار نہ ہوتا اگر اس کیس کا بر وقت فیصلہ ہو جاتا. ایسے لوگ اقتدار میں نہ ہوتے جو اقتدار کے خاطر پورے ملک، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کا استحکام، پاکستان کے سیاسی نظام کو داؤ پہ نہ لگا دیتے، جو کہ آج لگایا ہوا ہے. اور جب جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے تمام ریکارڈ آ چکا تھا
جس کی بنیاد پہ اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ بنائی جو ہمیں جنوری 2022 میں دی گئی. تو یہ کیس کا فیصلہ 2018 میں بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ آپ تو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ پہ چل رہے ہیں کہ وہ جو شواہد ہے اس پہ ہم فیصلہ کریں گے. تو یہ جو تعطیل, یہ جو دیر, یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف نے, جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا اکتوبر 10 2019 کو, ہسٹورک ابیوز آف لا ہوا ہے. یعنی قانون کے بری طرح سے استعمال کیا گیا تاخیری حربے استعمال کر کے, تاکہ انصاف سے بچیں, تاکہ احتساب سے بچیں. یہ وہ عمران خان ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کہ مدینہ کی ریاست کا کون سا ایسا امیر المومنین ہو جو انصاف سے بھاگے, جو احتساب سے بھاگے, جو جب سوال کرے تو جواب میں وہ اس کو مختلف انداز میں ان پہ کیسز کرے. مجھ پہ 3 کیسز کیے. تو یہ معاملہ جو ہے اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب قوم توقع کرتی ہے کہ یہ فیصلہ ہے انصاف کی بنیاد پہ, ایویڈنس کی بنیاد پہ, میرٹ کی بنیاد پہ, ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ. فیصلے کو نہ روکا جائے. فیصلے آنے کا وقت ہو گیا ہے, بلکہ لانگ اوور ڈیو. کیونکہ یہ جو ہمارے آج کے مسائل ہیں, اور میں پہلے دن سے یہ کہتا آیا ہوں, پاکستان کا مسئلہ قیادت ہے. قیادت, کریڈیبل لیڈرشپ آپ کو کیسے ملے گی؟ وہ اسی صورت میں ملے گی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ادارہ بن جائیں. سیاسی جماعتیں ادارہ کیسے بنیں گی؟ کہ ان کو قانون کے نیچے لایا جائے. دنیا میں مثال ہے 3 مختلف نظاموں کی, اور تینوں کامیاب ہیں. چین, امریکہ, برطانیہ. ان تینوں مختلف نظام میں کیا چیز کامن ہے؟ میرٹ. یعنی چین میں جو ان کے ٹاپ برینز ہوتے ہیں وہ ان کی کمیونسٹ پارٹی میں انڈکٹ ہوتے ہیں, اسی لیے وہ نظام کامیاب ہے. برطانیہ میں ایک ہمبل بیک گراؤنڈ کا پاکستانی وہ میئر آف لنڈن بنتا ہے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ, کیونکہ اس کی لیبر پارٹی میں میرٹ ہے. وہاں پہ بادشاہت نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کو اپنی کوششوں اور کاوشوں کے ذریعے وہ اوپر آتے ہیں. پاکستان میں جس طرح, امریکہ میں بھی یہی ہے. میں نے آپ کو مثالیں دیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے وردک صاحب کی, اور اسی طرح اپنے وکیل سید احمد حسن شاہ کی. تو پاکستان میں کمپٹنس کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان میں پرابلم ہے کہ کمپٹنس اور کریڈیبل لیڈرشپ کو اوپر آنے سے روکا جاتا ہے. اور یہ فارن فنڈنگ کیس ایک تاریخی کیس ہے جو پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دے گا. اس لیے میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں, اس پہ فیصلہ کیا ہے, اس پہ فیصلہ دیں, حقائق, ثبوت اور میرٹ کے بنیاد پہ فیصلہ دیں, تاکہ ہماری سیاست آگے بڑھ سکے. اور آج یہ جو تشویشناک صورتحال ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بھارت کی فارن پالیسی کی تعریف کرتا ہے. یہ وہ فارن پالیسی ہے جس نے ہر انٹرنیشنل فورم پہ, اکنامک, سوشلی, پولیٹیکلی, ہر فورم پہ انٹرنیشنلی پاکستان کو اپوز کیا ہے. یہاں تک کہ پاکستان میں کرکٹ کو روکنے کی کوشش کی ہے. یہاں تک کہ اس نے ہر محاذ پہ پاکستان میں اندرونی مسائل کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. بلوچستان میں, فارمر فاٹا میں. آج تک مجھے کوئی بھارت کا وزیر اعظم بتا دیں, کوئی بھارت کا سیاسی لیڈر بتا دیں, کوئی بھارت کا کسی عہدیدار بتا دیں جس نے پاکستان کی پالیسی کی تعریف کی ہو پبلکلی. یہ پاکستان کو شرمندہ کر رہے ہیں, یہ پاکستان کو بے عزت کر رہے ہیں. اور یہ صرف کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سیاست, پاور پالیٹکس کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں پاکستان اور پاکستان کے قومی مفادات کو. یہ سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ایک رسپانسبل, کریڈیبل لیڈرشپ سامنے نہیں ہوتی تو پھر یہ پاور پالیٹکس رہ جاتی ہے. اور پاور پالیٹکس جو ہے وہ ہمیشہ ملکوں کو تباہ کرتی ہے, نقصان پہنچاتی ہے. آخر میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب کچھ ملا ہے اور کہتے ہیں مجھے شہرت بھی ہے, سب کچھ ہے, ساری آسائشیں تھیں, لیکن لگتا ہے کچھ چیز رہ گئی ہے. کیونکہ جس طرح وہ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں, یعنی باوجود اس کے کہ اسکروٹنی کمیٹی کہتی ہے کہ اکبر اس بابر کے تمام الزامات غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, غیر قانونی ذرائع سے ہوئی ہے, غیر ملکیوں نے کی ہے, غیر ملکی شہریوں نے کی ہے, اکاؤنٹس کو کنسیل کیا گیا ہے. یہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کی ایک کمیٹی ہے جس نے یہ رپورٹ میں لکھ دیا ہے. فیکٹس تو آ چکے ہیں. آپ کس بنیاد پہ وزیر اعظم ہیں؟ آپ کیسے, کون سا مورل ہائی گراؤنڈ؟ اور پھر میرے لیے یہ پرسنلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا اور نوزیٹنگ تھا کہ جب عمران خان یہ بیان دیتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی نے ہمیں کلیئر کر دیا. ان اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ سامنے پڑھی ہے, ہر کوئی انگریزی پڑھ سکتا ہے, اس کو پڑھے دیکھے, اس کے اندر ان پہ تمام الزامات ثابت ہو چکے ہیں جو میں نے لگائے تھے.
پھر یہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نے پاکستان میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دی، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کرپٹ ترین حکومت ہے، 140ویں نمبر پہ آ گئی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ ایک لیڈر، ہم تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تو نہیں بنائی تھی، ہم نے پاکستان تحریک انصاف بنائی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں ایک تبدیلی لائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کو ادارہ بنائیں گے، یہاں نیچے سے قیادت اوپر آئے گی میرٹ پہ، اور جو دو ٹرم سے زیادہ کوئی چیئرمین نہیں رہے گا، وہ تمام معاملات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لیکن ہم ہمت نہیں ہارے۔ میں آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اکٹھے ہو، ہم انشاءاللہ ایک اجلاس بلائیں گے، ہم اس پاکستان تحریک انصاف کا کعبہ قبلہ سیدھا کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو دوبارہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا کریں گے، کیونکہ پاکستان کی آج بھی جو 10 سال پہلے جو ضرورت تھی وہ آج بھی ہے کہ ہماری سیاست جو ہے اس میں کریڈیبلٹی ہے، اس میں کمپٹنس ہے، اس میں کریڈیبل لوگ آئیں سامنے، اور وہ ایک ہی صورت میں آ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو منظم کیا جائے۔ اور یہ جو تمام لیڈرز ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف نے جن پہ لکھ کے دیا ہے کہ انہوں نے عملاً غیر قانونی طور پہ یہ اکاؤنٹس کھولے، ان کو آپریٹ کیا، اس میں پیسہ وصول کیا، وہ اب جواب دیں قوم کے سامنے، وہ اب جواب دیں کہ کس بنیاد پہ ان کی اپنی جماعت لکھ کے یہ بات الیکشن کمیشن میں جمع کراتی ہے، کیونکہ یہ بڑے سنگین معاملہ ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے انٹرنیشنلی بھی جو ان 11 اکاؤنٹس میں پیسہ آیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ تھے، انہوں نے یہ اکاؤنٹس کھولے تھے، یہ اس کو آپریٹ کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس میں پی ٹی آئی مرکزی اکاؤنٹ سے پیسہ بھی آیا۔ تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے ان کی حقیقت عوام کے سامنے لا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جد و جہد جاری رہے گی جب تک یہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتی۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ جب جوائنٹ اپوزیشن نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کیس پہ جلدی 19 جنوری تھی شاید کہ اس پہ عمل کیا جائے، جلدی کیا جائے، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ میری جیت ہے۔ وہ اس لیے کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے، یہ ہم جو بانی ممبر تھے پاکستان تحریک انصاف نے، ہم نے پارٹی بنائی، ہم نے یہ پہل کی اپنی پارٹی سے کہ ہم سب سے پہلے اپنا احتساب کریں گے۔ جب ہم اپنا احتساب کریں گے تو ہم پھر دوسروں پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کے احتساب کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو تمام جماعتیں جب اس پہ یکجو ہو گئی ہیں، ایک ہو گئی ہیں، تو یہ تو خوشائن بات ہے۔ اور جہاں تک ان کی آنا یا جانے کا معاملہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے تو خود اپنے مخالفین پہ کیس کیا ہوا ہے، کیا ہے کہ نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے مخالفین پہ ہی کیس کیا۔ تو اپوزیشن جماعتوں کا اس کیس میں ایک مثبت رویہ میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن ہے۔ میں اسے گھبراتا نہیں ہوں کہ وہ مجھ پہ الزامات لگاتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو الزام مجھ پہ لگے تو میں بھاگ جاؤں، میں الزام کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں تو عمران خان کو چیلنج کیا ہے، میں نے آج میں پھر چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو کہ آئے میرے ساتھ لائیو ڈیبیٹ کرے اپنی رپورٹ پہ جو پی ٹی آئی نے جمع کرائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ میں عمران خان کہتا ہوں لائیو ڈیبیٹ کرے لائیو آڈینس کے سامنے، اینڈ لیٹ دا لائیو آڈینس ڈیسائیڈ کہ کون سچ بول رہا ہے۔ آج یہ وقت آ گیا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ ایک وقت تھا کہ عمران خان اگر غلط بیانی بھی کرے تو لوگ سمجھتے تھے سچ بول رہا ہے، آج وہ سچ بھی اگر بولے تو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے۔ میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی پبلک سامنے بٹھائیں، ڈیبیٹ کرائیں عمران خان کے ساتھ، فیصلہ میرے حق میں آئے گا کیونکہ میں سچ پہ ہوں۔ اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے، مسلمہ ہے، کیونکہ 7 سال سے یہ انصاف سے بھاگ رہے ہیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگ رہے ہیں، 150 سے زیادہ پیشیاں ہو چکی ہیں، 7 ریٹ پٹیشنز ہیں، درجنوں اپلیکیشنیں دی ہیں۔ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ان کو اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور آج یہ اپنی ٹاپ لیڈرشپ پہ یہ سنگین ترین الزام لگایا کہ آپ نے 11 بینک اکاؤنٹس کھولے چلائے جس کا آپ کو اختیار نہیں تھا۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی نا خام خیالی کی، جب ہم پی ٹی آئی بنا رہے تھے نا تو اس وقت ہم سب کو یہ کہا جاتا تھا یہ ٹانگا پارٹی ہے، یہ کبھی بھی ایک قومی پارٹی نہیں بن سکتی۔ اور یہ عمران خان میرے گاڑی میں یا دفتر میں بیٹھ کے مجھے کہتا تھا کہ اکبر ہماری پوری جماعت جو ہے تیری کار میں فٹ ہو جاتی ہے، اور ہماری جو پوری جماعت ہے اس کمرے میں فٹ ہو جاتی ہے، اور ہمارے دفتر میں انسان کیا جانور بھی نہیں آتے تھے۔ یہ آج والے نہیں جو عمران جس کا حوالہ کرتے ہیں۔ تو یہ وقت کی بات ہے، ایک کنوکشن چیز ہوتی ہے۔
وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمیں کبھی بھی شک نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک دن مقبول جماعت بنے گی. وہ بنی. یہ الگ بحث ہے کہ اس کا کعبہ قبلہ تبدیل ہو گیا, وہ پارٹی ہائی جیک ہوگی, لیکن جو کپتان تھا اس پارٹی کا وہ ہائی جیکروں سے مل گیا. یہ ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی تھی. ورنہ یہ جو باقی اس وقت آئے ہوئے ہیں نا, یہ جو فصلی بٹیرے ہیں, یہ جو چہرے آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, یہ چٹکی کی مہار ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. جس دن میں یہ کیس انشاءاللہ جیتوں گا, اس دن میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں جا کے پریس کانفرنس کروں گا اور بتاؤں گا, بتاؤ یہ کس کی پارٹی ہے. یہ سارے ورکروں کی پارٹی ہے جنہوں نے بڑے خون پسینے کی محنت سے بنایا. یہ پارٹی ایک دن سامنے آئی اور پبلک میں اس کی ٹریکشن ہوئی. اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں خام خیالی, پاکستان کی سیاست میں یہ کیس سنگ میل حیثیت ہوگا. ہم یہ ثابت کریں گے کہ سیاسی جماعتیں ادارہ بنیں گی اور اس کا ووٹ بینک بھی ہوگا. عمران خان کا تو ووٹ بینک روزانہ شرنک کر رہا ہے, اب تو وہ پٹواریوں کے جلسے کرنے لگ گیا ہے. وہ جس دن اقتدار سے نیچے آئے گا, عمران خان کہتا ہے کہ میں زیادہ خطرناک ہوں, میں عمران خان کو پھر ایک اور چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن آپ سڑک پہ آئیں گے اقتدار سے اترنے کے بعد, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا, پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے عوام ہے یا میرے پیچھے عوام ہے. کیونکہ لوگ سچ پہچانتے ہیں, لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ حقیقت کیا ہے, اور لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ نے بریک کرنا ہوتا ہے. دیکھیے انڈیا میں یہ فیملی پارٹی جو کانگریس پارٹی تھی وہ پسپائی پہ ہے, ایک ایسی پارٹی جس کے نظریے سے ہمیں بہت اختلاف ہے, لیکن وہ گراس روٹس کی پارٹی ہے, وہ اوپر آ رہی ہے. اسی طرح تمام دنیا میں یہ عمل ہے, ہم نے صرف وہ قدم اٹھانا ہے اور تبدیلی انشاءاللہ ہوگی. اکبر بابر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے 11 نام دیے, اس میں بہت امپورٹنٹ نام دیے ہیں. اسپیکر ہیں عمران اسماعیل صاحب ہیں, گورنر اسی طرح کے پی کے ہیں. تو اس اسکینڈل کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے عہدوں پر براجمان رہنا چاہیے؟ ہرگز نہیں, ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے جنہوں نے یہ لسٹ جمع کرائی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کریں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا غیر قانونی, عملی طور پہ غیر قانونی عمل ہوا ہے جس میں انہوں نے اکاؤنٹس کھولے, پیسے جمع کیے, اور یہ تمام معاملات جو تھے یہ لاعلم تھے اس حوالے سے. یہ الگ بحث ہے کہ 4 سال جب اسکروٹنی کمیٹی میں انہوں نے جو دستاویزات جمع کرائے اس میں یہ 11 اکاؤنٹ شامل ہیں, اور اس کو انہوں نے تسلیم بھی کیا. باہر کیف ہم تو پی ٹی آئی کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق جائیں گے نا, انہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ جمع کرایا, تو ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان آئینی عہدوں پہ بھی بیٹھیں. اور بشمول اسپیکر جو اس وقت بڑے اہم ان کا کردار ہے پاکستان کی جمہوریت کو بچانے میں یا بگاڑنے میں, یہ کسی صورت وہ اس عہدے پہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور اپنا نام کلیئر کرنا چاہیے.